کیسی ہیں میری تمام دینی بہنیں، میری دینی دوست اور میری وہ تمام رائے حق کی مسافر جن کی منزل انشاءاللہ جنت الفردوس ہے، اور جنت ہی ان کی منزل ہے جس کے لیے وہ دن رات کوشش کرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے اور بہترین حالت پہ کرے، اس دن کرے جس دن ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا ہو اور ہمیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اکٹھا کر دے۔ ہمارے جیسے ایک اور بھی گروپ ہے جس میں قبر کا بیان ہے، قبر کی زندگی۔ جنت میں جانے سے پہلے ان تمام جگہوں سے گزر کے جانا ہے۔ یہ ہمارا جو گروپ ہے اس میں ہم حسن اخلاق پہ بات کر رہے ہیں۔ ہر گروپ میں الگ ہم لے کے چل رہے ہیں تاکہ ہم چاروں طرف سے کور کرتے ہوئے اپنے آپ کو وہاں پہنچے۔ یہ جو حسن اخلاق ہے ترازو میں تولے جانے والی پہلی چیز ہے حقوق العباد میں۔ جس طرح حقوق اللہ میں نماز، تو جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا اس نے اور کیا کرنا ہے، تو اسی طرح جو یا خدا نہ خواستہ حسن اخلاق میں فیل ہو گیا تو آپ بتائیں آگے اس کے کیا پھر اعمال دیکھے جائیں گے، کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں آپ کے سارے اعمال۔ اپنی بد اخلاقیوں سے ہم اپنی نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں، جتلا کے، دوہرا کے، ہم ستا کے، رلا کے، دوسروں کو دکھ دے کے، ان کی انسلٹ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑے تیر مارے، ہم اپنی ساری نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دکھی دلوں کو راحت دینا، اور کہا سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا دل دکھانا، جو ہمارے لیے ایک معمولی کام ہے، ہر زور آور کمزور کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا پانی لسے پاسے روڑتا ہے۔ جو لحاظ کرتا ہے، جو محبت کرتا ہے، جو آپ پہ آپ کی فکر کرتا ہے، آپ اس کو انسلٹ کرتے ہیں۔ ماں باپ کی دیکھ لیں ہم کتنی انسلٹ کرتے ہیں، وہ خاموش ہو جاتے ہیں، وہ مجبور ہے اپنی محبت کے ہاتھوں۔ ہم کہتے ہیں آپ چپ کر کے بیٹھیے، آپ کو کچھ پتہ نہیں، پلیز ہمیں مت ٹوکا کریں، آپ ہر وقت ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں، آپ کو تو عقل ہی نہیں، آپ کو تو سمجھ ہی نہیں، آپ نے تو پتہ نہیں کہاں زندگی گزاری ہے، اور پلیز اپنی باتیں ہمیں نہ سکھایا کریں، آپ کو کیا حاصل ہوا ہے صبر کر کر کے۔ یہ جملے اکثر میں اس نئی نسل کو بولتے دیکھتی ہوں۔ نہ بڑے کا ادب، نہ احترام، نہ چھوٹوں سے محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں کو پیار نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہی نہیں۔ اگر غور کیا جائے اس جملے میں تو اسلام کے دائرے سے ہی خارج ہو جاتا ہے، لیکن ہم فرمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت دیں تو تب نہ، ہمیں پتہ ہو تو تب نہ کہ وہ کیا ہستی تھی اور کیا دینے آئی تھی ہمیں۔ تو کوشش کریں، اور میں بھی پوری کوشش کر رہی ہوں کہ ہم مل کے اپنے اخلاق کو ان اخلاقیات تک لے کے جانے کی کوشش تو کریں نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دینے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے الکلمات الطیبۃ صدقہ، پاکیزہ بات صدقہ ہے۔ صدقہ صرف مال کا نہیں ہوتا یا زیور کا یا اناج کا، آپ کی پاکیزہ بات، بہترین بات، یہ پاکیزہ بات اللہ رسول کا فرمان سب سے پہلے، اس کے بعد ہر وہ پر حکمت بات جس سے کسی کی بہتری ہو، بھلائی ہو۔ لیکن آج تو یہ وقت آ گیا ہے کہ بھلی بات، میں یہ لفظ کہنا نہیں چاہوں گی کیونکہ اسلام منع کرتا ہے کہ بھلی بات کا زمانہ ہی نہیں، زمانہ وہی ہے، اللہ وہی ہے، رسول وہی ہے، اجر وہی ہے بھلی بات کا۔ بھلی بات بھلی ہی ہے اور بری بات بری ہے۔ بری بات کا رزلٹ بڑی دور تک جاتا ہے اور بھلی بات کا بھی رزلٹ بڑا ہی دور تک جاتا ہے۔ آپ کے ایک اچھے جملے سے، جیسے ہمارا ایک گروپ موٹیویشن کا ہے، کوئی ٹینشن سے نکل آتا ہے، ڈپریشن سے نکل آتا ہے، کوئی جی اٹھتا ہے، آپ کا ایک اچھا بول اس کو زندگی کی طرف لے آتا ہے، کوئی بیمار شفا کی طرف آ جاتا ہے، کوئی موت کے دہانے پہ کھڑا ان چند لمحات کو بھی بہترین طریقے سے گزار لیتا ہے۔
اسے جاتے ہوئے کم سے کم یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے پیارے، مجھ سے محبت کرنے والے، میرے پیچھے صدقہ جاریہ کرنے والے، پیچھے میرے لواکین کی خیر خواہی کرنے والے موجود ہیں. کبھی ضائع نہیں جاتا پاکیزہ بات، کبھی بھی ضائع نہیں جاتی. کلمہ طیبہ کو قرآن مجید میں سورۃ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے بہترین درخت سے تشبیہ دی. علم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمے کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہو اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہوں، اور وہ ہر آن اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل دے رہا ہے. یہ مثالیں اللہ تعالیٰ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ اس سے سبق لیں. آیت آگے بھی ہے، اس میں خبیث درخت کا بھی ذکر ہے. یہاں میں نے کلمہ طیبہ کے لیے اس آیت کو کوٹ کیا. سورۃ ابراہیم میں آپ دیکھ سکتے ہیں 64 آیت ہے، 24 آیت ہے. درخت اس سے یعنی کھجور کے درخت بھی اس سے مثال لی گئی. تو آپ کی جو اچھی بات ہے نا وہ اس درخت کی مانند ہوتی ہے جس کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں. یعنی ایک اچھی بات کہنے والا، پر حکمت بات کہنے والا، ایک خیر خواہی کرنے والا، آپ سے محبت، آپ کی فکر کرنے والا، وہ بہت ہی اس کی جو بنیادیں ہیں مضبوط ہوتی ہیں. وہ رشتوں کو نبھانا جانتا ہے، وہ رشتوں کو لے کے چلنا جانتا ہے، وہ جوڑنا چاہتا ہے. وہ بڑی گہری اس کی باتیں ہوتی ہیں جن کی جڑیں دور تک پھیلی ہوتی ہیں، اور اس کی اس بات کا اثر بھی بڑی دور تک جاتا ہے، اور اس کی شاخیں آسمان تک. صحابہ کرام ایسے ہی تھے نا. اس کی پر حکمت باتوں کی وسعت بہت گہری ہوتی ہے جس تک ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا. آپ دیکھیں جب ہمارے ماں باپ نہیں رہتے یا ہم خود ماں باپ بنتے تو ہم کہتے ہیں امی ٹھیک کہتی تھی، والد ٹھیک کہتے تھے، اور جب کہتے تھے تو اس وقت ہم کہتے تھے کیا کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں. یا کوئی ٹیچر یاد آ جاتا ہے، وہ ٹھیک کہتا تھا. یا کوئی اچھا دوست یاد آ جاتا ہے جس نے ہمیں روکا تھا برے کام سے، اور اس وقت ہم نے کہا اپنی مشورے اپنے پاس رکھو، زیادہ اپنے آپ کو لائق نہ سمجھا کرو، میں بھی سب کچھ جانتا یا جانتی ہوں. پھر وہ یاد آتا ہے نا. پر حکمت باتیں، تجربے کی باتیں، بڑوں کی باتیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امی کی بات کو اور ابو کی بات کو کبھی اگنور نہ کرو. انہیں ایسا لگتا ہے جیسے اللہ القا کرتے ہیں. میں اپنی بیٹی کو ہمیشہ کہتی ہوں آپ یہ کریں گی تو یہ ہوگا، دیکھیں آپ نے یہ کیا تو یہ ہوا، اور مجھے پتا آپ کیا کرنے جا رہی ہے. تو کہتی ہے ماما مجھے آج تک نہیں پتا چلا، آپ کو کیسے پتا چلتا ہے. تو وہ چھوٹی ہے نا، میں نے اسے کہا ایک تیسری آنکھ ہے جو اللہ نے صرف ماں کو دی ہوتی ہے. جب ایک عورت ماں بنتی ہے وہ تیسری آنکھ اس کو مل جاتی ہے، اسے سب نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ اسکول میں کیا کر رہی ہیں، آپ نے گاڑی میں کیا کیا. وہ بڑی پریشان ہوتی ہے مجھے وہ آنکھ کیوں نہیں ملتی. میں اسے کہتی ہوں جب تک ایک عورت ماں نہیں بنتی یہ آنکھ اسے نہیں ملتی. تو بڑی پریشان ہے کہ وہ آنکھ کہاں فٹ ہے. روز پوچھتی ہے دماغ میں ہوتی ہے، میں کہتی ہوں دل میں ہوتی ہے بیٹا وہ آنکھ، جسے پتہ چل جاتا ہے. وہ پھر اکثر کہتی ہے اچھا آپ بتائیں اب مجھے کیا چاہیے. تو ظاہر آپ کو پتہ ہے چند چیزیں ہوتی ہیں بچوں کی جو ماؤں نے ان کی پہنچ سے دور رکھی ہوتی ہیں. تو میں آج پڑھتی ہوں، میں کہتی ہوں مجھے پتہ ہے آپ کو کیا چاہیے، اب آپ کیا مانگنا چاہ رہی ہیں. وہ پھر بڑی حیران ہوتی ہے کہ ماما کی تیسری آنکھ میرا اندر بھی دیکھ لیتی ہے. تو یہ تو اس بچی ہے اس کو میں بہلا لیتی ہوں، لیکن یقین کریں ماں باپ کو اور استاد کو اور یہ جو بڑی عمر کے تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ واقعی القا کرتے ہیں. مولانا وحید الدین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ
ایک دو لوگ ہوتے ہیں نا، ایک ہوتے ہیں جو خود تجربہ کرتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں جو تجربہ کاروں سے سبق حاصل کرتے ہیں. جو خود تجربہ کرتا ہے نقصان اٹھاتا ہے، دیر تک اس مقام تک پہنچتا ہے. جو دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور بہت جلدی کامیابیوں کی سیڑھیاں چڑھ جاتا ہے. اور پھر اس آیت میں دیکھیں تو تی اکلہا کل حین، ہر وقت وہ پھل دیتا ہے. ایسا درخت ہے پتھر بھی مارو آگے سے پھل دیتا ہے. اس سے آپ سے کچھ چاہیے نہیں ہوتا، اس بندے کو سایہ بھی دیتا ہے، پھل بھی دیتا ہے، دور تک اس کی جڑیں بھی ہیں، دور تک اس کی شاخیں بھی ہیں. یہ ہے پاکیزہ بات جو دور تک آپ کو فائدہ دے گا بغیر کسی لالچ کے. انسان وہ بات کرتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ اللہ یہ مثالیں کیوں دیتا ہے؟ تاکہ آپ غور و فکر کریں. تو پاکیزہ بات اب تب بولیں گے نا کہ آپ کی ذہن پاکیزہ ہوگا، آپ کی سوچ پاکیزہ ہوگی، آپ نے علم پاکیزہ حاصل کیا ہوگا. بتائیں وہی کر سکتے ہیں نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لا یصمت. جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یعنی اس بات کا تعلق آپ کے ایمان کے ساتھ ہے، اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کہ یا خاموش رہے. اب اگر خاموش ہو جو تو کہتے ہیں جی انہیں ہم سے دلچسپی نہیں، انہیں ہم سے انٹرسٹ ہی نہیں، انہیں ہماری فکر ہی نہیں. اب اگر آپ کسی کے کام نہیں آ سکتے، اگر آپ بھلائی کی خیر خواہی ان کے ساتھ کر نہیں سکتے، خاموشی بہتر ہے، وہ سب سے اچھی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اسلام کا حسن لایانی باتوں کو چھوڑ دینے میں ہے. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. ایک اچھا انسان قرآن و سنت بے سوری چلنے والا انسان سب سے پہلے لایانی چیزوں کو چھوڑتا ہے. کل میں نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا نا والذین هم عن اللغو معرضون. یہ جو لغو ہے نا، لغویات، یہ آپ کی لینگویج، آپ کے لہجے، آپ کے الفاظ، آپ کی گفتگو کو بیکار کر دیتا ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کے الفاظ میں یہ کہاں سے لفظ ایڈ ہو گیا. یہی ٹی وی، میڈیا، موبائل دیکھیں پر اس کا پوزیٹو استعمال کریں نا آپ. اور یہی محفل، مجلس، دوست، عجیب گفتگو ہے بچیوں کی، نہیں یار اتنا چیپ لگتا ہے. ہیلو ہائے، کوئی بات سنے گی تو چیخ مار دیں گی، واو یہ کیا لفظ ہے. الحمدللہ نہیں کہہ سکتے آپ. میری بیٹی اس دن مجھے کہتی ہے ماما میں بڑی کول لگ رہی ہوں. میں نے کہا اس کا مطلب پتا ہے؟ نہیں ماما. میں کہا بہت گھٹیا لفظ ہے بیٹا، یہ بہت ہی گھٹیا عورت کے لیے یہ بولا جاتا ہے. پاکیزہ شریف حیادار بچیوں کے لیے لفظ نہیں بولا جاتا. چاہے آپ کو بری باتیں لگیں، بے حیاؤں کے لیے، بے پردہ کے لیے، اور کہنا نہیں چاہیے سیکسی بچیوں کے لیے واو بڑی کول لگ رہی ہو. میں کہا یہ پسندیدہ جملہ نہیں، اب سن لیا نا اس نے کہیں سے تو حیران ہوگی. میں کہا آج کے بعد یہ لفظ یوز نہیں کرنا آپ نے، یہ گندے لوگوں کے لیے ہوتا ہے. تو اس لیے ایمان کے ساتھ تعلق ہے. ہر وقت بولنے سے پہلے تولیں. کول ہے نا کہ سفر سے پہلے 2 بار سوچے، بولنے سے پہلے 100 بار سوچے، پھر بولنے کا دل کرے گا. 100 بار سوچے گی پتہ چلے گا وہ بات اس قابل ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی کی روایت ہے، امسک علیک لسانک، اپنی زبان اپنے قابو میں رکھو. نہیں ہے قابو میں، یہی زبان جہنم میں گرانے کے لیے کافی ہوگی. اور آپ کو پتا ہے قبر میں سب سے پہلے کھاتی زبان ہے. قابو میں ہی نہیں، کنٹرول ہی میں نہیں، بولے بغیر گزارا ہی نہیں. بزدل لگتا ہے وہ شخص جو نہیں بولتا. بہادر ہوتا ہے وہ جو اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے. یہ چھٹاکی کی زبان جس میں ہڈی بھی نہیں رکھی گئی، یہ سر پھڑوا دیتی ہے، یہ خاندان توڑوا دیتی ہے، یہ رشتے ختم کروا دیتی ہے، یہ گھر برباد کر دیتی ہے.
یہ قتل کروا دیتی ہے. اسے 32 دانتوں میں بند رکھنے کو کہا گیا, مضبوط جبڑے کے اندر اس کو رکھا گیا. ٹھیک ہے, اور یہ 32 دانتوں کے اندر اپنی نرمی کی وجہ سے محفوظ ہوتی ہے. پلیز پلیز اسے کنٹرول کریں, اسے قابو میں رکھیں. بچوں سے بات کرتے, بڑوں سے بات کرتے, اپنے میڈ ڈرائیوروں سے بات کرتے, ہر جگہ اسے کنٹرول میں رکھیں. یہ نہیں کہ ملازم کو تو جیسے مرضی بول دیں آپ. کیوں, وہ انسان نہیں, وہ بھی اللہ کا بندہ ہے. غریب ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی دنیا میں غریب نہیں تھا. ٹھیک ہے, ان کا فقر اختیاری تھا, لیکن ان سے زیادہ کون غریب تھا جن کے گھر میں ایک مہینہ چولہا نہیں چلتا تھا. احترام کریں سب کا. یہ زبان آپ کو بادشاہ بناتی ہے, یہ دل دوسروں کے جیتنے کا کام کرتی ہے. اپنے اخلاق آپ کے اچھے ہوں گے. اخلاق ایسی چیز ہے نا, اور خاموشی یہ ویسی رعب اور دبدبا ہوتا ہے. آپ کی عیب چھپے رہتے ہیں, بے وقوف بول کے اپنی عیب نہ ظاہر کرتا ہے. اور اسی کا اگلا جو حصہ ہے اس حدیث کا, تمہارے گھروں میں تمہارے لیے وسعت ہو, مت باہر پھریں, مت اتنا ہر وقت ونڈو شاپنگ, ہر وقت گیدرنگ, ہر وقت پارٹی, ہر وقت ٹی پارٹی. ہماری ماؤں نے تو نہیں کی ٹی پارٹیاں, ٹھیک رہی ماشاءاللہ, صحت میں ہم سے بھی ابھی اچھی ہیں, ذہن میں بھی اچھی ہیں, حکمتوں میں بھی اچھی ہیں, بات میں بھی اچھی ہیں. ہم لوگوں کی تو یہ وزٹ ہی ختم نہیں ہوتے, سیر و تفریح ختم نہیں ہوتی. میرا ایک لیکچر ہے فسیرو فی الارض, پازیٹو آپ سفر ضرور کریں, بہت کچھ سیکھیں گی. یہ لایانی کام, یہ گروپ بنا لینا, آج ٹی پارٹی, آج کلب جانا, آج فلاں کرنا, آج فلاں کرنا, اور ٹائم ویسٹ کر کے آپ واپس. میرے نبی کیا فرما رہے ہیں, تمہارے گھر میں تمہارے لیے وسعت ہو. جب آپ گھر میں رہیں گی نا تو پھر اپنا شوہر, اپنے بچے, اپنا گھر بہت اچھا لگے گا. جب آپ دوسروں کے بنگلوں, کوٹھیوں میں اور ونڈو شاپنگ میں, بڑے بڑے سٹوروں میں, بڑے بڑے ہوٹلوں میں جائیں گی تو اپنا گھر تو مرغی کا دڑبا ہی لگے گا نا. اچھی مجلسیں اپنائیں. اور اسی کا اگلا حصہ ہے, اور اپنے گناہوں پہ رو, گناہوں پہ رو. تو جتنی حفاظت ہم اپنے زیور کی کرتے ہیں نا, بلکہ میں یہ بھی کہوں گی جتنی حفاظت ہم اپنے شوہروں کی کرتے ہیں, ہر وقت نظر رکھتے ہیں ان پہ. وہ ایک لطیفہ میں پڑھ رہی تھی, کوئی ڈاکٹر تھے اور انہوں نے اپنی مسز کا آپریشن کرنا تھا, اور آپریشن تھیٹر میں 4-5 نرسیں تھی اور ڈاکٹر صاحب تھے. اب انجیکشن دے رہے, وہ بے ہوش نہیں ہو رہی. ہر طرح سے انہیں بے ہوش کرنے کی کوشش کی گئی, پریشان ہو گئی. تو ان کی بیوی کہتی ہے, جب تک تمہارے ساتھ یہ 4-5 نرسیں کھڑی ہیں میں نہیں بے ہوش ہوں گی. ہے تو لطیفہ, لیکن میں ہنس پڑی. ٹھیک ہے, کتنی حفاظت, نظر, پتہ نہیں کچھ تو تویز, دھاگے, گنڈے, استخارے, پانی پہ بھی کیا کیا دم کر کے پلاتی رہتی ہیں. شور قابو میں آ جائے. یہ میں آپ کو تجربہ بتاتی ہوں. آپ زبان قابو میں کر لیں, شور خود بخود قابو میں آ جائے گا. اخلاق میں وسعت پیدا کریں. ایک خاتون نے کہا نا, میں صبح سے یہ کرتی ہوں, یہ کرتی ہوں, یہ کرتی ہوں, میں کیا کیا کروں. تو اس نے کہا تم صرف زبان قابو میں کر لو اور کچھ نہ کرو. تو یہ آپ کی زبان سے نا آپ کے شوہر, آپ کے بچے, آپ کے ریلیٹیوز سب تنگ ہیں. ٹون والا لہجہ, یہ اخلاق ہے ہمارا. طنز والا لہجہ, اترانے والا لہجہ, نخرے والا لہجہ, تکبر والا لہجہ. بیٹا دنیا پاگل نہیں ہے, دیکھ رہی ہوتی ہے. رشتے نبھانے کے لیے وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے, خاموش ہو جاتی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں نے کسی کو چپ لگا دی. محبتیں بانٹیں, اخلاق سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنائیں, زبان سے اپنا گرویدہ بنائیں. ترمذی کی روایت ہے, لوگ اپنی زبانوں ہی کی وجہ سے اپنے چہروں کے بل دوزخ میں ڈالے جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. دعاؤں کی طالب رخسانہ اجاز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.